قریب بھی کبھی جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا انہیں ایکسپلین کیجیے، ان کو سمجھائیے یہ بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید ناصر علی پوسط سے۔ آج میرا سوال یہ ہے کہ آج ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں صرف نماز پڑھتی ہیں اور قرآن پڑھتی ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے جو کرتی ہیں تو کیا صرف اسی سے جنت پہ چلی جائیں گی یا ان کے لیے اور کچھ کرنا پڑے گا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو آج عورتیں ہیں نماز پڑھتی، گھر میں قرآن پڑھتی ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کی تربیت کرتی، کیا ان کو اس سے زائد بھی کچھ کرنا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے؟ دیکھیے وہ جو حدیث ہے جو میں نے رکھی تھی، جو عورت کے لیے کہا کہ آٹھوں دروازے کھلیں گے، حدیث کا معاملہ ایسا تھا، ایک صحابی آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عورتوں کے لیے کیوں نہیں آپ جہاد فرض کرتے تاکہ ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اور جہاد مانا ہوتا ہے حق کی راہ میں لڑنا، حق کے لیے لڑنا۔ تو کہا ہم بھی رہے، اس لیے کہ یہ مرد تو دیکھیے نمازی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، بڑے ثواب کما لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بھی ان کو فرمایا کہ عورت کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ نماز پڑھ لے، فرض روزے رکھے اور شوہر کی اطاعت کرے، تو انشاءاللہ وہ آٹھوں میں سے جو دروازے میں جانا چاہیں گی چلے جائیں گی۔ تو یہ حدیث سے محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں، یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح اسلامی عقیدے پر ہو۔ اس عقیدے کے بعد کم از کم چیزیں ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ نہیں ہے نا۔ تو کوئی اور سوچے دیکھو کتنی اچھی بات فیض بھائی نے بول دیا، اور نماز روزہ کرنے کا اور شوہر کی بات سننے کی، باقی سب غائب۔ دس واز دا منیمم کرائٹیریا، میں نے سب سے کم کرائٹیریا، سورہ عصر میں کرائٹیریا ہے جہنم سے بچنے کا، کرائٹیریا اصول ہے کہ جہنم سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ والا قسم زمانے کی ان الانسان لفی خسر، ساری کے ساری انسان جہنم میں جائیں گے، کن لوگوں کو چھوڑ کر؟ سوائے لوگوں کے جو ایمان لائے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک کام کرے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین نصیحت وصیت کرے، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین نصیحت اور وصیت کرے۔ یہ منیمم کرائٹیریا ہے نا۔ تو منیمم ایک عورت کو کیا کرنا ہے تاکہ جنت کی مستحق بنے؟ نماز اپنی فرض پڑھے، اس کے بعد وہ جو ہے روزہ رکھے اور شوہر کی اطاعت گزار بنے، ہو گیا۔ اس کے بعد کون سا انسان ہے جو درجے بلند نہیں چاہتا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دنیا کے معاملے میں سوال کرتا ہوں، اگر ایک کار ہم نے لی اور صرف باڈی مطلب چیسس، انجن اور سیٹ ہے تو کار چلتی نا؟ چلتی نہیں چلتی؟ نہیں، اس کو اگر ونڈ شیلڈ مطلب ونڈو ہو تو اچھا ہے، ونڈو پہ اگر گلاس پہ وہ اسپیشل اگر فلم چڑھی ہو تو اچھا ہے، ہارن ذرا اچھا رہا تو اچھا ہے، کلر اچھا رہا تو اچھا ہے، مطلب ہم ہر چیز کی کمپلیشن کی طرف جاتے ہیں۔ ایک گھر پہ چھت ہو، اس کو دیواریں اور دروازے ہو، کلر نہ ہو، پلاسٹر نہ ہو، فرشی نہ ہو، تو بھی زندگی گزرتی ہے نا؟ لیکن ہر بار اپڈیٹ کرتے ہیں، پلاسٹر، فرشی اچھی، یہ صوفے، کلر، انسان اچھا جاتا ہے۔ تو یہ تو منیمم بتایا جا رہا ہے نا حدیث میں، ورنہ اس کو عورتیں میگزین نہ لے لے کہ آج تو پتہ چل گیا بہت آسان باتیں، خام و خام محنت کر رہے تھے، اولاد کی تربیت کر رہے تھے، دینی درس لے رہے تھے، لوگوں کو سکھا رہے تھے۔ نہیں، یہ سب ہر آدمی نیکیوں میں اضافہ اور سبقت چاہتا ہے، یاد رکھیے۔ تو کیوں ہم چاہتے کہ جنت میں ہم نیچے مقام پر ہیں؟ کیوں نہیں مقام اپنے بڑھایا جائے؟ تو لہٰذا وہ منیمم کرائٹیریا تھا، ایک عورت کم از کم یہ کرے، زیادہ سے زیادہ اس کو بہت سارے کام کرنا ہے، اولاد کی تربیت کرنا ہے، انہیں جو ہے بہت ساری چیزیں تربیت میں شامل ہے جس سے وہ اولاد جو ہے دیندار بنے، وہ کرنا ہے۔ ماحول کے اندر اگر اللہ نے صلاحیت دی بولنے کی تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، شوہر کی اجازت کے ساتھ ہی سب ہوگا، یاد رکھیے۔ اس کے بعد جو ہے بہت سارے کام ہے، یاد رکھیے۔ عورتوں کا شعبہ اتنا خالی ہے ہمارے پاس، کسی کو انتہا نہیں، اتنا خالی ہے آج۔ اور یاد رکھیے کسی بھی قوم کی عورتوں کا بگاڑ اس قوم کا بگاڑے، اور کسی بھی عورتوں کی قوم کا سدھار اس قوم کا سدھار ہے۔ اس لیے کہ عورت جب سدھرتی ہے تو ایک فرد نہیں سدھرتا ہے، عورت جب سدھرتی ہے ایک خاندان سدھرتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عورت 4 مردوں کو جنت لے جا سکتی ہے اور 4 مردوں کو جہنم لے جا سکتی ہے، کہ تو اس سے ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے ان چاروں کا۔ پہلا اس کا والد، دوسرا اس کا بھائی، تیسرا اس کا شوہر، چوتھا اس کا بیٹا، ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہے۔ 4 کو چاہے تو جنت، 4 کو جہنم، مطلب وہ وصیت کر کے، نصیحت کرتے، واز کر کے، اچھائی کا حکم دے کے، برائی سے روک کر سکتی ہے یہ۔ لیکن وہ اگر نہیں کرے تو پھر یہی شوہر اس کی باتوں میں سن کے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، یہی باپ بیٹی کی باتوں میں آ کر اپنی بہو سے جھگڑا کر لیتا ہے، یہی بہن جو ہے بھائی کو بھگا کر بھابھی سے جھگڑا کرا دیتی ہے نا۔ تو جنت اور جہنم دونوں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا میں بھی یہی مانتا ہوں، عورتوں کا سدھار سماج کا سدھار، عورتوں کا بگاڑ سماج کا بگاڑ، اور اللہ ہم پر رحم کرے، بہت رحم کرے۔ آج جو عورتوں کا بگاڑ ہے میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور اس بگاڑ کے لیے میں عورتوں کو ذمہ دار نہیں مانتا ہوں۔ حاکم کی غلطی کی وجہ سے محکوم بگڑتا ہے کبھی بھی، ذمہ دار مردوں کی غیرت اور ان کی وہ کہاں گئی؟ ہمارے مرد اللہ رحم کرے دیوس بن کر بیٹھے ہوئے۔ دیوس سمجھتے نا؟ دیوس اس شخص کو کہا، اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا، جو اپنی گھر کی عورت کو بیاہی کرتے دیکھے اور اس کو جو بھی نہیں رنگتی، اس کو حس بھی نہیں آتا، بے پردگی، غیر محرم سے بات چیت چالو ہے، باپ دیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں بیٹا، یہ تو
ہائی سوسائٹی کا ٹرینڈ ہے، یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا نا، ورنہ لوگ کیسے مانیں گے؟ یاد رکھیے بہت ضروری ہے. تو عورتوں کو یہ منیمم تھا جو میں نے کہا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو عورتوں کو کرنا ہے، ڈٹ کر کرنا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی دنیا میں اچھا سے اچھا چاہتا ہے، آخرت میں اچھا سے اچھا، لیکن کم از کم اتنا تو کرنا ہے تاکہ وہ جنت کی مستحق بن جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک.